بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 میلا. رواہ مسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے جنت میں ایک تراشے ہوئے موتی کا خیمہ ہوگا جس کا طول 60 میل ہوگا. فرمایا فی کل زاویۃ منہا اہل ما یرون الآخرین، اور اس کے ہر کونے میں جنتی کے لیے اہل خانہ ہوں گے جو ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے. وجنتان من فضۃ آنیتہما وما فیہا، اور 2 باغات ایسے ہوں گے کہ اس کے برتن اور جو کچھ ان باغات میں ہے سب چاندی کا ہوگا. وجنتان من ذہب آنیتہما وما فیہا، اور 2 باغات کہ اس کے برتن اور جو کچھ اس میں ہے سب کا سب سونے کا ہوگا. دوستو، جنت کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے، اور آج جنت کے گھر کے بارے میں کہ اہل جنت کے لیے اللہ نے کس طرح کے گھر تیار کر رکھے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، ایک ہی ہیرا، اتنا بڑا ہیرا کہ 70 میل اس کی لمبائی، اور حضور نے فرمایا اسی ایک کو تراش کے اللہ نے اس کے اندر مختلف گھر بنائے ہیں، اور اہل جنت کے مختلف اہل خانہ ان گھروں میں رہ رہے ہیں. اور ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، الجنت وما بناؤها، جنت اور اس کی تعمیرات کس چیز کی ہیں؟ آپ نے فرمایا لبنۃ من ذہب، ایک اینٹ سونے کی، ولبنۃ من فضہ، ایک چاندی کی، وملاۃها المسک، اور اس کا گارا جو ہے وہ مسک کا، وحصباؤها الیاقوت واللؤلؤ، اور اس کے جو سنگریزے وہاں پڑے ہوں گے وہ یاقوت اور موتیوں کے ہیروں کے ہوں گے. وترابها الزعفران، اور اس کی مٹی وہ زعفران کی ہوگی. یہ ساری چیزیں ہیں جو مومن کے گھر کے اندر ہوں گی، یعنی گھر کے جو مٹیریل ہے، بلڈنگ مٹیریل، وہ یہ ہے اللہ نے مومن کے لیے بنا کے رکھا ہے. تو دوستو، یہ خوبصورت گھر اللہ نے مومن کے لیے تیار کر رکھے ہیں. بس ہمیں فرائض و ارکان اسلام کی پابندی کرنی ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.